من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب ببئيس بما كانوا يفسقون فلما أطاعوا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہفتے کے دن جو ہم نے قرآن کو پڑھا تھا اس میں آخر میں بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر جاری ہے. سورہ اعراف کی 161 یہ آیات ہے. اس میں اللہ کی ذات کریم نے جب انہوں نے کچھ منصلبہ کو تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پھر اللہ نے ان کو کہا سوچا تھا کہ ایک بستی تھی سامنے، فلسطین سمجھ لیں یا کوئی اور بستی، اس میں اللہ نے ان کو کہا داخل ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا اور جو اللہ نے ان کو کہا تھا حدتاً اس کو تبدیل کر کے انہوں نے کچھ اور لفظ کہنے شروع کر دیے. تو اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی انہوں نے جب بدل ڈالا تو نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ظلم کی پاداش میں ان کے اوپر آسمان سے عذاب پیش کیا گیا. اس پہ ہم نے اس بات کو، اس مضمون کو ختم کیا تھا. آج پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں یہ ذکر پڑھ لیا تھا کہ یہ جو آیت اب جو آ رہی ہے اس میں اس کا پہلے وہاں ذکر ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا ذرا ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ، اللہ نے فرمایا کہ ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع ہے. وہی بستی جو پہلے اللہ نے تباہ کی تھی، اس حاضر خلق پر سمندر کے کنارے تھی. اس کی میں سورہ بقرہ میں نے آپ کو قرادۃ خاصی مچھلیاں دی تھی، اپنے دوبارہ اس کا ذکر ہے. یہ یادون فی السبت استاتہم حیتانہم یوم سبتہم شرا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم. ہفتے کا دن یہودیوں نے مانگا تھا کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جو چھٹی کا دن، اس میں ہم صرف عبادت کریں، اللہ کے ذکر کو بلند کریں، اللہ کی یاد کو تازہ کریں اور اس کے بعد کوئی اور کام نہ کریں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے یہ فریاد رکھی اور پھر اس سبت کو، اس ہفتے کے دن کو ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا
کہ ہفتے کے دن آپ نے گھر میں کھانا بھی نہیں پکانا، بازار میں خرید و فروخت بھی نہیں کرنی، کوئی چیز نہیں کرنی سوائے اس کے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کری۔ لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا، تو اس ہفتے کے دن میں کیا تھا کہ اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ پھر سبتہم تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرٌ و یوم لا یسبتون لا تاتیہم، انہوں نے ہفتے کے دن کی احکام الہی کی خلاف ورزی کر دی۔ اس کو ان کے جو بعد میں آنے والے نبی تھے انہوں نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں یرمیہ نبی ہیں، اس میں بنی اسرائیل کے دوسرے جو بڑے بڑے نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جو اپنا بحری بیڑا بنایا تھا، اسی جگہ پہ جو اس وقت بنی اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے اعلان یا اعلان، اس جگہ پہ یہ بستی آباد تھی۔ انہوں نے اس مچھلیاں جو تھی ان کی آزمائش کے لیے ابل ابل کے ہفتے کے دن باہر آتی، باقی جو 6 دن تھے اس میں نہیں آتی تھی، لیکن آزمائش کے لیے کہ یہ اللہ کے حکم کی آزمائش پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، تو وہ مچھلیاں ابھرتی تھیں۔ اللہ کذالک، یہ اس لیے تاکہ نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ ہفتے کا دن ایون کہ اپنے ملازموں سے، اپنی سواریوں سے، اپنے گدھوں سے، اپنے گھر میں چولہا تک بھی جلانے کی ممانعت، لیکن ان کے لوگ جو ہے ہفتے کے دن فلسطین کے جو بیت المقدس کے فاٹک تھے، دروازے تھے، ان میں سے اپنا مال تجارت لے کے بعد گزرتے تھے، تو ان کے یہودیوں کو ان کے جو مال و اسباب لے کر گزرتے تھے، ان پر نبی جو ان کے اس وقت کے نبی تھے، اس وقت جو موجود تھے، انہوں نے ان کو یہودیوں کو دھمکی دی، اگر تم لوگ شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یہ یروشلم جو ہے یہ اس کو نظر آتش کر دیا جائے گا۔ یہ یرمیہ نبی نے ان کو کہی۔ پھر اس کی شکایت حزقیل نبی تھے، ان کے یہودیوں، اللہ نے یہودیوں کی طرف حزقیل نبی کو بھیجا، انہوں نے بھی ان کو کہا کہ یہ بڑا بری بات ہے کہ آپ اپنی کتاب کی، اللہ کے فرزودات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، اپنی کتاب کی خود بے حرمتی نہ کریں۔ لیکن یہودیوں کی قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ قرار دیا گیا کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے سارے گناہوں کے باوجود اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اللہ قرآن مجید یہاں جس واقعے کا ذکر کر رہا ہے وہ وہی واقعہ ہے جو مچھلیوں کا ہفتے کے دن آتی تھی، اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ انہوں ارادہ تنخواہ سے ہی کہ جب وہ نہیں باز آئے تو پھر اللہ نے سونے والوں کو جگانے کے لیے کہہ دیا کہ تم بدر بن جاؤ، بدر ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، یہ آیت جو ہے اس کو بڑا غور سے آپ نے سنو، یہ بڑی اہم ہے، اور یہ ہمارے جو احوال ہیں، جو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی جو کردہ کر کے تاکہ کی، اگر کوئی مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے گدی کرتا کرنے دو، اگر مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے کرنے دو، اگر وہ دین کے خلاف باتیں کرتا ہے تو کرنے دو، تمہیں کیا۔ یہ ذرا آیت جو ہے بڑی اس کی تھوڑی تشریح کرنی پڑے گی، اور اس کو ذرا غور سے آپ نے سننا۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے بہت سے مذاہب شدیدہ قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون، اس میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت قرار دینے والا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی رب انہوں نے جو منع کرتے تھے ان لوگوں کو جو مچھلیاں پکڑتے تھے یا جنہوں نے گڑھے کھود لیے تھے، جب مچھلیاں آتی تھی وہ گڑھوں کے اندر مچھلیاں آ جاتی تھی، کوئی دوار کو وہ پکڑ لیتے تھے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب کی، اللہ کے فرزودات کی مقام یہ جو آپ نافرمانی کر رہے ہیں نہ کرو۔ اور اس میں 3 گروہ تھے، ایک گروہ منع کرنے والا تھا، ایک خلاف ورزی کرنے والا تھا، ایک خاموش۔ اس خاموش گروہ نے یہ کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں کہتے ہو، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، ان کو تو زبردست عذاب ملنے والا ہے۔ تو جو
امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا گروہ تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو ہم منع کرنے والوں میں، نہی عن المنکر کرنے والوں میں، امر بالمعروف کرنے والوں میں۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جب برائی دیکھو تو قوت بازو سے روکو، اگر اس سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا ہو جا۔ لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اِلیٰ ربکم وَلَعَلَّهُمْ یتقون، تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے یہ گریہ کر سکیں، یہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی اور شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہنے کے اوپر ہی معاف کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بستی تھی اس میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو دھڑلے سے اقامے لائی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور ناسوں سے جو نصیحت کرنے والے تھے ان سے کہتے تھے ان کمبختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ تیسرے وہ جن کی غیرت ایمان حدود اللہ کی اس کھلا کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتے۔ 3 گروہ، ایک خلاف ورزی کرنے والا، ایک خاموشی اختیار کرنے والا جو کرتے کرنے دے، ایک وہ جو بے حرمتی سے اللہ کے احکام کو ٹوٹنے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے رائے راست پر آ جائیں، اور وہ رائے راست نہ اختیار کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے اللہ کے سامنے اپنی برات کا ثبوت پیش کر دیں۔ وہی اس سے کیونکہ اس نے اللہ کے حضور اپنی معرفت پیش کرنے کی فکر کی تھی، اور وہی تھا جس نے اپنی برداشت کا ثبوت فراہم کر رکھا۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار اللہ نے اللہ کے کتاب میں اللہ نے ان کو ظالموں میں ہوا، اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلا عذاب۔ لیکن اس سے یہ اصول نکل آیا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کر ہوتا ہے ہونے دو، یہ تینوں گروہوں کی تباہی جو اللہ تعالیٰ نے آگے بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کو مبتلا عذاب ہونے کی اور تیسرے گروہ کو نجات پانے کی تصریح کی، کہ پہلے دونوں گروہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، لیکن دوسرے گروہ میں جو ثبوت اختیار کرتا تھا اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا وہ نجات پانے والوں میں سے تھا یا مبتلا عذاب ہونے والا۔ لیکن آپ پیچھے بڑھ رہے ہیں، پھر ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بے بھی مدبی ہے تو پہلے اس بات کے قائل تھے کہ دوسرا گروہ مبتلا عذاب ہونے والوں میں سے تھا۔ بعد میں ان کے شاگرد اکرمہ نے ان کو مطمئن کر دیا کہ دوسرا گروہ نجات پانے والوں میں سے، لیکن قرآن کے بیان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا پہلا خیال صحیح تھا۔ ظاہر ہے کسی بستی پر جب کبھی عذاب آتا ہے تو 2 ہی گروہ بنتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو 2 ہی گروہ بنے، ایک لوط علیہ السلام کے ساتھ والا اور ایک لوط علیہ السلام کے مخالف۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو جو نوح علیہ السلام کسی کتاب صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھی کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے، اور جو دوسرے تماشا دیکھنے والے تھے یا مخالفت کرنے والے تھے وہ ڈوب گئے۔ اسی طرح ثمود کا قصہ ہے، اسی طرح ہود علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ سارے قصے ہم نے پیچھے پڑھ لیے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو روکے اپنے قوت بازو سے روکے، نہیں روک سکتا، زبان سے روکے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور عذاب کی نشانی، سب سے کمزور ایمان کی نشانی۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء وأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یکفرون۔ مفسرین نے لکھا ہے انہیں یاد کرائے گی، کیا یاد کرائے گی؟ جو انہوں نے ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا، جنہیں یاد کرائے تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو
جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو 2 قسطوں میں ان کے اوپر عذاب آئے۔ ایک میں تو سارے وہ جو 2 گروہ تھے اسی طرح تباہ و برباد ہوئے، لیکن ایک جو بالکل بہت ہی ظالم اور فاسق تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے فلما آتوا عن ما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، پھر اللہ نے ان کو کسارے والے کہا، جیسے کن کہا آدم علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے آدم علیہ السلام بن گئے، اسی طرح یہاں بھی کونوا قردة ہو جاؤ کسارے والے بندر، تو وہ بندر بن گئے۔ وہ کیسے بندر بنے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس کی تفصیل جو ہے قرآن پاک میں موجود نہیں۔ اسی طرح اس خصوصیت کی صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ اس کی تشریح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، حدیث ہے، اللہ عز و جل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں، وہ ان کاموں کے خلاف نظارے ناراضی کرنے پر قادر ہو، زبان سے بول سکتے ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے۔ اور جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، پھر آٹے کے ساتھ گل بھی پیش جاتا ہے۔ تو پھر جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، جوا ہو رہا ہے ہونے دو، شراب پی جا رہی ہے پی جانے دو، چرس بک رہی ہے بکنے جانے دو، اللہ کے قانون ٹوٹتے ہیں ٹوٹنے جانے دو، جنات کھانے کھل رہے ہیں کھلنے دو۔ اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اپنی زبان سے کریں، ہاتھ سے کریں، زبان سے تو کم از کم اظہار ناراضگی کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اچھی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کا قصہ ذرا تمام ہونے سے پہلے ایک بڑی خبردار بات ہے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جن کو بدترین عذاب دے گے۔ سوری معاف کریں حاجی بابو جی، ہاں جی، نہیں 5250 روپئے 1.5 گھنٹہ چلانا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے 2 منٹ پیسے ہو میرے کے سامنے قرآن پہ ہے، زیادہ جلدی میں نہ گل کرو میری طرف۔ سوری جی معاف کرنا ذرا وہ جھگڑے والی بات تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آمد الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں، وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے۔ اور جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ مزید برآں جو آیات اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب 2 قسطوں میں نازل ہوگا۔ پہلی قسط وہ جسے عذاب بعید سخت عذاب سے فرمایا گیا، دوسری قسط وہ جس میں نافرمانی پر اصرار کرنے والوں کو بندر بنا دیا۔ اب یہ وضاحت ہو گئی ہے، اگر اس کی مزید وضاحت پوچھنی چاہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ 2 گروہ ہی ہوں گے، ایک برائی سے روکنے والا، ایک برائی کرنے والا، تیسرا کوئی گروہ نہیں جو خاموش رہتا ہے نا جی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ آیت مکمل کر ہے۔ مَن یصومُہم سوء العذاب اِنَّ رَبَّکَ لَسَرِیعُ العقاب، یقیناً ہمارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ، وہ اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا۔ آگے ذرا پھر اس کی تشریح ذرا تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ مزید ٹائم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ بغیر تشریح کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم اس چیز کو، اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیں کہ جو برائی ہے اس کو زبان سے، ہمارے پاس قانون تو نہیں، لاٹھی نہیں، کوئی ایسا زور اور جبر نہیں ہمارے پاس صرف زبان ہے۔ زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوا ہو رہا ہے، بری بات ہے، پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، دلیل دی جا سکتی ہے، لیکن
یہ کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا ہے، لوگ اپنی سفید پوشی کے ڈر سے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا و رسول کا و حبیب کا سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہ قرآن کو پڑھنا قبول فرما۔ اللہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے سینوں میں خوشحالی عطا فرما۔ اللہ ہمارے دماغ کے اندر اللہ وسعت عطا فرما تاکہ اس قرآن کو ہم جذب کر سکیں، اور جو تشریح اس کی حق جو ہے اس کا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں ان سے ہم سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے گھروں میں عطیت عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کا فیصلہ بنا۔ یا اللہ جتنے ساتھی یہاں باقاعدگی سے آتے ہیں اللہ ان کو آسانیاں عطا فرما، اللہ ان کے گھروں میں خیریت عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ان کے مسائل و مشکلات کو دور فرما، اللہ ان کے راستے کی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ ان کو آنے کی جانب دعوت یہ گوارا کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر ایک بوجھ عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔